ہیں پہلی نشانی سن لیں کہ دریائے فرات پھٹ جائے گا اور اس سے سونے کا پہاڑ کھلم کھلا دنیا جگ ظاہر ہوگا، پوری دنیا میں اس کے چرچے ہوں گے کہ وہ دریا سے پہاڑ سونے کا برآمد ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد جس سال امام مہدی کا ظہور ہوگا اس میں یہ ہوگا جو کبھی نہیں ہوا، پہلی رمضان شریف کو یعنی رمضان شریف کی پہلی کو چاند کو گہن لگے، چاند گہن ہوگا، اور اسی دن پہلی رمضان شریف کو سورج گہن بھی ہو، چاند کو بھی گرہن لگے گا اور سورج کو بھی گرہن لگے گا۔ حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے کہ جس دن چاند گہن ہو اسی دن سورج بھی گہنا جائے، ایسا نہیں ہوتا، اور یہ پہلی مرتبہ ہوگا اور آخری مرتبہ ہوگا، یعنی یہ امام مہدی کے ظہور کی نشانیوں میں سے نشانی، اور اسی پہ بس نہیں بلکہ پھر اسی ماہ رمضان شریف میں دوبارہ پھر چاند گہن لگے گا، یعنی ایک ہی مہینے میں 2 بار چاند گرہن لگے گا اور اسی دن پہلی رمضان شریف کو سورج گرہن بھی لگے گا۔ دمدار ستارہ جو ہے وہ چمکتا ہوا نمودار ہوگا، 3 یا 7 راتیں مشرق کی جانب، 3 یا 7 راتیں مشرق کی جانب بڑی آگ کا ظہور ہوگا، آسمان پر تاریکی چھا جائے گی، آسمان میں سرخی ظاہر ہوگی جس سے آسمان کے سارے کنارے جو ہے وہ سرخ ہو جائیں گے۔ یہ شفق کے ساتھ والی سرخی نہیں ہے، یہ ایک الگ سی نئی سرخی سے آسمان کے سارے کنارے سرخ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد آسمان سے اعلان ہوگا، امام مہدی کا نام لے کر کے پکارا جائے گا کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بندہ جسے مہدی کہا جاتا ہے وہ ظاہر ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، یعنی وہ خود اعلان نہیں کرے، مہدی خود نہیں کہیں گے کہ میں مہدی ہوں، بلکہ یہ غیبی اعلان ہوگا، قدرت کی طرف سے اعلان ہوگا۔ اور اس کے بعد جو اور بڑی نشانی وہ یہ ہے کہ حج کے موسم میں مینا میں جھگڑا ہوگا، مینا میں تو جھگڑا ہر سال ہی ہوتا ہے، وہ خیموں کو جگہ کو لے کر وہ جھگڑا نہیں، یہ جھگڑا اتنا بڑا ہوگا، لوٹ مار ہوگی، اور جو جمرۃ العقبہ ہے یعنی جس کو ہم اپنی زبان میں بڑا شیطان کہتے ہیں، تو بڑے شیطان کے پاس قتل عام ہوگا، خون ریزی ہوگی، یہاں تک کہ لوگوں کے خون کے چھیٹے جو ہے وہ وہاں تک جائیں گے۔ یہ وہ چیز ہے، یہ چند باتیں اور بھی بڑی نشانیاں ہیں، تو اتنی نشانیوں کا ظہور ہوگا، اس کے بعد حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اب یہاں سمجھنا یہ ہے کہ امام مہدی کون ہے، اس لیے کہ جو بھی آتا ہے وہ اٹھ کے کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں، حتیٰ کہ غلام قادیانی نے بھی کہا کہ میں، پہلے اس نے یہ کہا کہ میں مہدی ہوں۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ امام مہدی ہندوستان میں، پاکستان میں، سیریا میں، یمن میں، چین میں، جاپان میں پیدا نہیں ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح روایت موجود ہے کہ سیدنا امام مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، آپ کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوگی۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے، وہ اسی وقت پیدا ہوں گے اپنے دور میں، جس وقت وہ لوگوں سے بیعت لیں گے ان کی عمر اس وقت 40 سال کی ہوگی۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ بھی ہے، گڑا ہوا عقیدہ، کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، حالانکہ یہ عام طور پہ زیادہ تر اس طریقے کا نظریہ روافض رکھتے ہیں، لیکن کچھ اہل سنت کو بھی اس میں مغالطہ ہوتا ہے کہ امام مہدی پیدا ہو چکے، نہیں، وہ پیدا نہیں ہوئے، بلکہ اکثر اہل سنت کے علماء کی تحقیق کی روشنی میں یہ ہے کہ امام مہدی قریب قیامت پیدا ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام مہدی جو ہوں گے، دیکھیے اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ نے غیب کی کیسی خبر عطا کی تھی اور ان کو کیسا غیب دہ بنایا تھا، اور ان کو اللہ نے کس طریقے سے علم غیب عطا کیا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے امام مہدی کا جو
حلیہ بیان کیا، پس منظر بیان کیا، تو اس کو دیکھ کر کے قربان ہونے کو جی چاہتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم فرماتے ہیں کہ مہدی اگر قیامت میں ایک دن بھی باقی رہے گا تو اس سے پہلے ظاہر ہوں گے، اور وہ دنیا کو انصاف سے بھر دیں گے۔ جیسے ان سے پہلے دنیا ظلم سے بھری ہوئی تھی، وہ اس کو انصاف سے بھر دیں گے۔ یہ بتانے کا مقصد یہ کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا، اس کے بعد ہی قیامت ہوگی۔ ظہور مہدی سے پہلے قیامت آ ہی نہیں سکتی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ابھی چند سال میں دنیا ختم ہو جائے گی اور دنیا سمٹ رہی ہے، یہ سب واہیات باتیں ہیں۔ آپ مطمئن رہیے، جب تک رسول اللہ کا بیٹا مہدی نہیں آتا اس سے پہلے قیامت نہیں آتی، کچھ ہو جائے۔ اس سے یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضور کے ایک بیٹے کی آمد نے قیامت کو روک رکھا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی طاقت تو دیکھو، ان کی شان تو دیکھو۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مہدی امام حسن کی اولاد میں سے ہوں، امام حسن کی جو نسل ہے اس سے امام مہدی ہوں گے۔ باپ کی طرف سے حسنی ہوں گے، ماں کی طرف سے حسینی ہوں گے، یعنی نجیب الطرفین سید ہوں گے۔ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے وہ آل رسول ہوں گے، سادات میں سے۔ فرمایا ان کی امی کا نام رسول اللہ کی امی کے نام پر آمنہ ہوگا، یعنی ان کی ماں کا نام بھی حضور کی امی کے نام پر آمنہ ہوگا۔ ان کے بابا کا نام رسول اللہ کے بابا جان سرکار عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے نام پہ عبداللہ ہوگا، یعنی ان کی امی بھی آمنہ، ان کے ابا عبداللہ، اور ان کا خود کا نام محمد ہوگا، یعنی وہ محمد بھی ہوں گے، عبداللہ کے بیٹے بھی ہوں گے، اور آمنہ کے بیٹے بھی ہوں گے، اور اولاد فاطمۃ الزہرا بھی ہوں گے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ان کا قد میانہ ہوگا، میانے قد کے ہوں گے۔ سیرت ان کی رسول اللہ کی طرح ہوگی، صورت رسول اللہ کی طرح نہیں ہوگی، کیونکہ حضور کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا۔ یعنی مہدی کی شکل بھی حضور علیہ السلام کے مشابہ نہیں ہوگی۔ امام مہدی سیرت میں حضور کی، ان کی سیرت ہو بہو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آئینہ دار ہوگی۔ فرمایا ان کا قد میانہ ہوگا، درمیانے قد کے ہوں گے، نہ چھوٹے قد کے ہوں گے، نہ لمبے قد کے ہوں گے، نہ ناٹے ہوں گے نہ لمبے ہوں گے، بلکہ قد میانہ ہوگا، قد زیبا ہوگا۔ فرمایا ان کا چہرہ عربوں کی طرح ہوگا، ان کا چہرہ عربوں کی طرح، جیسے عربی لوگ ہوتے ہیں خوبصورت، ویسے عربوں کی طرح ان کا چہرہ ہوگا، اور ان کا جو جسم ہے وہ اسرائیلیوں کی طرح ہوگا۔ اسرائیلی جس کو آپ یہودی کہتے ہیں، تو اسرائیلیوں کی طرح ان کا جسم اسرائیلیوں کی طرح ہوگا، اور چہرہ عربوں کی طرح ہوگا۔ ان کے دائیں طرف کے رخسار پر، سیدھی طرف کے رخسار پر ایک تل ہوگا، اور ان کی زبان تھوڑی موٹی ہوگی۔ جیسے کچھ لوگوں کی زبان موٹی ہوتی ہے نا، تو بولنے میں تھوڑا تکلف ہوتا ہے، کہیں کہیں زبان نہیں پلٹتی نا، بہت ساری مشکل باتوں میں لوگوں کی زبان نہیں پلٹتی۔ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ان کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے لیے اتنا ہی کہا کہ ان کی زبان میں سکل ہوگا، یعنی موٹا پن ہوگا، یعنی بولنے میں کچھ تکلف ہوگا ان کو۔ اور پھر شان یہ ہوگی کہ پیدا ہونے سے لے کر 40 سال کی عمر تک وہ بالکل نارمل عام انسان کی طرح زندگی گزاریں، یعنی کہ مہدی کا ایک تصور ہوتا ہے نا کہ یہ تام جھام، آگے پیچھے لوگ، اور یہ شہرت، وہ چرچا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یعنی ظہور سے پہلے تک وہ ایک بالکل عام انسان کی طرح، جیسے ایک عام آدمی زندگی گزارتا ہے، ایک سادہ آدمی، اس طرح وہ اپنی زندگی کو بہت نارمل سے گزاریں گے، لوگ ان کو پہچانتے نہیں ہوں گے۔ اچانک ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ ان کے سینے کو علم سے معمور کر دے گا، ایک ہی رات میں، راتوں رات ان کے سینے میں علم آئے گا، راتوں رات ان کی حالت بدل جائے گی، راتوں رات ان کا حال تبدیل ہو جائے گا۔ اور دنیا کے بڑے 7 علماء، دنیا کے بہت بڑے 7 علماء، وہ امام مہدی کی تلاش میں نکلیں گے، کیونکہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے پوری دنیا سے اسلامی حکومتیں ختم ہو جائیں، یعنی جتنی اسلامی مملکتیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو ممالک ہے وہ اسلامی ممالک ہیں، نام نہاد ہی صحیح،
لیکن ہے تو کہیں نہ کہیں تو کلمے کا نام تو لیتے ہیں. تو اسلامی حکومت ختم ہو جائے گی پوری دنیا سے. کہیں بھی نام کو اسلامی حکومت نہ رہے گی. سب طرف سے اسلامی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا. دنیا ظلم سے بھر جائے گی. ظلم کی انتہا ہوگی. مسلمانوں کا قتل عام ہوگا. لاکھوں لاکھ مسلمان پوری دنیا میں قتل ہوں گے اور بہت برا حال ہوگا. ظلم زیادتی انتہا کو ہوگی. بلکہ یہاں تک کہ جو مسلمان ہیں وہ سمٹ کر مدینہ منورہ، مکہ المکرمہ، حجاز مقدس ہجرت کر جائیں گے. اور وہ جو 7 دنیا کے علماء ہیں، بڑے علماء، تو وہ امام مہدی کی تلاش میں، وہ علماء تلاش مہدی میں مدینہ منورہ جائیں گے اور مہدی ان سے چھپ کر مکہ مکرمہ آ جائیں گے. یعنی مہدی اپنا چرچا نہیں کریں گے، شہرت نہیں کریں گے. لوگ ان کو ڈھونڈ رہے ہوں گے اور وہ چھپ رہے ہوں گے، وہ ڈھونڈ رہے ہوں گے، چھپ رہے ہوں گے. یہاں تک کہ یہ مکہ آئے، وہ مدینہ شریف چلے گئے، وہ مدینہ شریف ڈھونڈتے ہوئے پہنچے، پھر یہ مکہ شریف آ گئے. ایسا روایتوں میں آیا کہ 3 مرتبہ ہوگا. اور تیسری مرتبہ ایسا ہوگا کہ طواف کے درمیان، طواف جب ہو رہا ہوگا تو خلیفے کا انتقال ہو جائے گا، یعنی جو بادشاہ ہوگا اس کا انتقال ہو جائے گا. تو لوگ کہیں گے بھئی اب کس کے ہاتھ پہ بیعت کریں، کس کو اپنا امیر مانے، خلیفہ مانے. تو اس وقت غیب سے آواز آئے گی، یہ اللہ کا بندہ ہے جس کا نام محمد ہے، عبداللہ کا، آمنہ کا بیٹا، آل فاطمہ میں سے ہے، رسول اللہ کی آل میں سے، اس کو مہدی کہتے ہیں، آپ لوگ اس کے ہاتھ پہ بیعت کرو. تو مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے. حجر اسود اور مقام ابراہیم بہت قریب قریب ہے. یعنی یہ سمجھ لیں کہ وہ کونے سے یہ کونا، اور اس سے زیادہ کا فاصلہ نہیں ہوگا، بہت فاصلہ. تو حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ ان کو پہچانیں گے.